سورہ مبارکہ مریم کی 96 نمبر پر موجود آیت ہے، اور آیت کا عنوان یہ ہے کہ اللہ کچھ لوگوں کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے، یعنی کوئی کسی سے کیوں پیار کرتا ہے، کون کسی سے محبت کرتا ہے، اور لفظ بہتر کروں اور لفظ بدلوں، کوئی کسی سے محبت کرے تو بھی اللہ کرواتا ہے، اور کوئی کسی سے نفرت کرے تو بھی اللہ کرواتا ہے۔ نفرت بھی اللہ کی جانب سے اور محبت بھی اللہ کی طرف سے۔ اب کیا سبب ہے کہ مجھے اور آپ کو کسی سے محبت ہے، اور کیا سبب ہے کہ مجھے اور آپ کو کسی سے نفرت ہے؟ ہم محبتوں اور نفرتوں کے درمیان رہنے والے لوگ ہیں۔ زندگی کا خلاصہ، توجہ چاہوں گا جوانوں سے، زندگی کا خلاصہ، میں لفظ سوچ کے بول رہا ہوں، زندگی کھانے پینے کو نہیں کہتے، زندگی اٹھنے بیٹھنے کو نہیں کہتے۔ صبح آفس گئے اور شام کو آ گئے، صبح کاروبار پر گئے اور شام کو لوٹ آئے، اچھا گھر بنا لیا، خوب کما لیا، بچے بھی دنیا میں ماشاءاللہ تشریف فرما ہو رہے ہیں۔ زندگی ان باتوں کا نام نہیں ہے۔ زندگی ایک تحرک ہے، زندگی ایک حرکت ہے، زندگی ایک حیات ہے، زندگی گویا زندہ وجود کی ایک کیفیت ہے۔ چلتی پھرتی میتیں، آتے جاتے جنازے ان لوگوں کے ہیں کہ جو بظاہر زندہ نظر آتے ہیں مگر ان میں زندگی نہیں ہے۔ دیکھیے، زندگی کا یہ مطلب نہیں ہے جو بہت سے لوگوں نے لے لیا، اور ہم جب بات کر رہے ہیں اور ہم جب جمع ہیں تو ہم لوگ انسان ہیں، اور بات انسانی زندگی کی ہو رہی ہے۔ اگر انسانی زندگی بھی حیوانی زندگی سے مختلف نہ ہو تو پھر انسان کیوں بولا جائے؟ اگر انسانی زندگی بھی جنی زندگی سے مختلف نہ ہو تو پھر انسان کیوں بولا جائے؟ اگر انسانی زندگی بھی پودوں کی اور پتھروں کی حیات سے مختلف نہ ہو تو پھر انسان کیوں بولا جائے؟ انسان اگر کہا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حیات اور ہے اور یہ حیات اور ہے۔ ان کی حیات ان کے حساب سے ہے اور انسان کی حیات انسان کے حساب سے ہے۔ بلکہ میں تو یہ بھی کہوں گا کہ جس مضمون پر میں غور کرنا چاہ رہا ہوں اس خمسے میں، وہ مضمون ہے محبت اور نفرت۔ محبت اور نفرت، حتیٰ حیوان بھی اس سے خالی نہیں ہے۔ حیوانی زندگی میں بھی محبتیں پائی جاتی ہیں اور نفرتیں پائی جاتی ہیں۔ اب اگر انسانی زندگی میں محبتیں اور نفرتیں نہ پائی جاتی ہوں تو اسے انسان کیوں بولا جائے؟ ہماری زندگی اگر لمبی تقریر کرنا چاہیں تو بہت کچھ بیان ہو سکتا ہے کہ زندگی کا کیا مطلب ہے، اور خلاصہ کرنا چاہیں تو پھر ایک جملے میں بھی زندگی کا خلاصہ ہو سکتا ہے۔ دیکھیے، بعض اوقات کہا جاتا ہے ہم جیسے لوگوں سے کہ جی وقت کم ہو گیا ہے، بعض اوقات نظامت کرنے والے لوگ کہتے ہیں کہ جی وقت تنگ ہو گیا ہے، 5 منٹ میں بات پوری کر دیں، جی اذان ہونے والی ہے، فلاں مسئلہ سامنے آ گیا، 2 منٹ میں بات کیجیے، مختصر سی بات، بس ٹائم ہی کم رہ گیا ہے۔ تو اس وقت میں بہت مشکل ہوتا ہے، اور اس وقت میں عطا کے بغیر اور اللہ کی تائید کے بغیر مختصر اور مکمل بات نہیں ہو سکتی۔ اچھا، شاعر حضرات یہ کر لیتے ہیں، میرے بھائی نے بہت اچھا مضمون لیا ہے، شارتی مٹائی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کی شرح کریں گے، بہت اچھا ہے۔ شاعر حضرات ہی کر لیتے ہیں، شاعر ایک مصرے میں 2 گھنٹے کی گفتگو کو سما دیتے ہیں، شاعر پوری کتاب کو 2 مصروں میں لے آتے ہیں، شاعر کے پاس بڑا ہنر ہے۔ اب مثلاً پوری ایک کتاب ہے عقیدہ توحید پر، پوری کتاب ہے نبوت پر، پوری کتاب ہے امامت پر، ہمیں توفیق ہوئی 2 مصرے کہنے کی، تو 2 مصروں میں یہ تینوں مضمونوں کو کیسے سما سکتے تھے؟ یہ سوائے مولا کی تائید کے ممکن نہیں تھا۔ لہٰذا ہم نے عرض کیا کہ خدا کے بعد نبی اور نبی کے بعد علی، خدا کے بعد نبی اور نبی کے بعد علی، اس ایک بات سے روشن کتاب کوئی نہیں۔ یہ شاعری میں ممکن ہے، اور بھی مثالیں اس کی میرے ذہن میں ہیں، لیکن نثر میں یہ مشکل ہے۔ مثلا نقن صاحب، بڑا مشہور واقعہ، علامہ سید علی نقی نقن اللہ مقامہ سے ایک سیمینار میں تقریر کی دعوت تھی، اور سیمینار کا عنوان یہ تھا کہ کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا۔ میں نے بات پہلے کی بھی ہے، تکرار کر رہا ہوں، اور 2 منٹ رہ گئے تھے نقن صاحب کے لیے۔ وہ میں مائک پر آئے، بسم اللہ پڑھ کے انہوں نے کہا کہ میں بہت لمبی تقریر نہیں، 2 منٹ میں ہی اپنے مضمون کو مکمل کروں گا۔ کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا، مضمون یہ تھا کہ کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا۔ نقن صاحب مائک پر آئے اور انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا، بسم اللہ پڑھ کے کہا، کربلا نہ ہوتی تو جمعے کی نماز بدھ کو ہوتی۔ یہ ہو جاتا پھر اسلام کے ساتھ۔
آکے میں وقت کو جمعے کے دن کہیں جانا ہے. انہوں نے کہا جمعے کے دن ہم نماز تو پڑھا نہیں سکتے, بدھ والے دن جمعے کی نماز پڑھا دیتے ہیں. اور سارے مسلمانوں نے پڑھ بھی لی, مگر کربلا نے آ کے دروازہ بند کر دیا. اب یہ نہیں کرنے دے گا حسین تمہیں. تو مختصر بات اور مکمل بات, اور بات بھی ہو جائے اور وقت بھی کم لگے. اگر مجھ طالب علم سے یہ کہا جائے, مثلا پہلے تو مجھ سے پوچھا جائے کہ آپ نے یہی مضمون کیوں لیا ہے. پھر اگر مجھ سے کوئی کہے کہ جی زندگی کا خلاصہ کیجئے, میں کہتا ہوں جی زندگی کا خلاصہ نہیں, دین کا خلاصہ. قرآن میں 6000 سے زیادہ آیات, سرکار کی 2 لاکھ سے زیادہ حدیثیں, ائمہ اہل بیت کی 80,000 سے زیادہ حدیثیں, اولیاء الہی کے فرامین, مفسرین کے اقوال, ان تمام چیزوں کو ایک جگہ جمع کر کے اگر کوئی مجھ طالب علم سے کہے کہ آپ ایک جملے میں دین کا خلاصہ بیان کریں, تو میں کہوں گا جی مجھے کوئی محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. مجھے ایک حدیث مل گئی ہے جس نے ان ساری تعلیمات کو مختصر کر دیا ہے. خود سرکار نے فرما دیا ہے. میں اپنی بات کیوں کروں, نبی کا قول کیوں نہ سناؤں. ہم اپنی بات کیوں کریں, سرکار کی بات کیوں نہ کریں. سرکار نے سارے دین کا خلاصہ ایک جملے میں بیان کیا ہے, اور جملہ یہ ہے حل الدین الا الحب والبغض. کیا دین محبت اور نفرت کے علاوہ کچھ اور ہے؟ حل الدین الا الحب والبغض. کیا دین حب اور بغض کے علاوہ کچھ اور ہے؟ محبت اور نفرت کے علاوہ دین نہیں ہے. دین کا خلاصہ محبتیں ہیں اور نفرتیں ہیں. بھائی یہ مضمون اس دفعہ سوچنے کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ ہمارے درمیان کچھ ایسے دوست ہیں جو کہتے ہیں محبت کی بات کرو, نفرت کی نہ کرو. یہ کرونا سے زیادہ خطرناک وائرس ہے, یہ انتہائی خطرناک بیماری ہے جو ہمارے درمیان آ رہی ہے کہ محبت کی بات کریں, نفرت کی بات نہ کریں. اور پھر کچھ لوگ ہیں جو اس باب میں, اس رستے میں کچھ کام بھی کر رہے ہیں. میں ان کے کاموں پر کوئی تبصرہ نہیں کروں گا. میں تو اپنی ذمہ داری کو ادا کروں گا کہ جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دین محبت اور نفرت کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے, تو کیا میں نئی بات کر رہا ہوں؟ کیا میں کلمہ لا الہ الا اللہ نہیں پڑھ رہا؟ لا الہ الا اللہ نفرت اور محبت کے علاوہ کیا ہے؟ یہ کلمہ لا الہ نفرت, الا اللہ محبت. لا الہ کہہ کے ہم نے بغض کا اظہار کیا, نفرت کا اظہار کیا. الا اللہ کہہ کے ہم نے محبت کا اظہار کیا. تو کیا دین اللہ کی توحید کا کلمہ سوائے نفرت اور محبت اور نفرت کے کچھ اور ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان پولرزم کی طرف چلا جائے اور سب کو صحیح بول دے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ سب کو, اچھا کوئی بول بھی دے گا نا میرے بھائیوں میرے بچوں, اگر کسی نے یہ نظریہ دے بھی دیا نا کہ سب ٹھیک ہے, سب صحیح ہے, تو نبھا نہیں پائے گا اس بات کو. بولنا آسان ہے, سنبھالنا مشکل ہے, بہت مشکل ہے. جو انسان, جو لوگ بعض اس طرح کے ہمارے درمیان ہیں جو یہ کوشش کر رہے ہیں, اور ہمارے درمیان سے بڑا شیعوں کے درمیان کی بات نہیں کر رہا میں, ویسے ہی میں خود شہنشاہ حسین نقوی سنی ہوں, بات میں مسلمانوں کے درمیان کی کر رہا ہوں. میرا مجمع بھی آدھے سے زیادہ سنی ہے, اور الحمدللہ مجھے یہ نہیں کہ کوئی نہیں ہے, مجلسیں سب کے لیے ہیں. بات وہ کرو جو سب کے لیے برابر ہو. یہ بات اگر کسی نے بول دی اور اس کو جب آیا نا مرحلہ, سمجھاؤ ذرا اس بات کو کہ ہمیں صرف اور صرف پیار کرنا چاہیے, کسی سے نفرت نہیں ہونی چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا. مظلوم سے محبت کا تقاضا خود بخود ظالم سے نفرت ہے. آپ دونوں جگہ کیسے کھڑے ہوں گے؟ آپ دونوں کے ساتھ کیسے کھڑے ہوں گے؟ جی آپ دونوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, یہ ممکن ہی نہیں. طے کرنا پڑے گا کہ میں اس کے ساتھ ہوں یا اس کے ساتھ. کیسے ممکن ہے کہ سچ اور جھوٹ دونوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں؟ سچ کے ساتھ کھڑے تو جھوٹ کے ساتھ نہیں ہے, جھوٹ کے ساتھ کھڑے تو سچ کے ساتھ. کسی ایک کا ساتھ دینا پڑے گا. یہ ضرور ہے کہ دو سچ بولنے والوں میں ممکن ہے کہ ہمیں یہ تشخیص دینے میں مشکل ہو جائے کہ کون زیادہ بڑا سچا ہے, اور ممکن ہے ہمارے پاس سچ اور جھوٹ کے انتخاب کا کوئی آپشن ہی نہ ہو, بلکہ جھوٹ ہی جھوٹ ہو. کچھ کہنا چاہ رہا ہوں, یعنی ممکن ہے کہ ماحول اتنا بگڑ جائے کہ کوئی سچا ملے ہی نہیں, سبھی جھوٹے ہی ملے, تو زندہ تو رہنا ہے. تو جب ایسا ماحول ہو تو پھر مولا علی فارمولہ دیتے ہیں کہ پھر تم عقل مند جب ثابت ہوگے جو کم جھوٹے کو ڈھونڈ سکو. اقل شرین, مولا علی کا فرمان. عقل مند وہ نہیں ہے جو خیر اور شر میں سے خیر کا انتخاب کر لے. یہ تو جانور بھی دو طرح کے چارے پڑے ہوں نا, جس میں سے بدبو آ رہی ہے اسے چھوڑ دے گا, جس میں سے بدبو نہیں آ رہی ہے وہ کھا لے گا. تو جانور بھی کرتا ہے کہ سالم چارہ کھاتا ہے, گندا چارہ چھوڑ دیتا ہے. تو یہ کون سا کمال ہے کہ خیر اور شر میں سے خیر کا انتخاب کر لیا. بڑے سمجھدار ہیں بھائی, خیر سمجھدار کے تو جانور بھی کر لے گا. کمال یہ ہے کہ دونوں شر ہیں, یہ تشخیص ہو کہ کون سا چھوٹا شر رہی ہے. اقل شر, کم شر رکھنے والا. مجبوری ہے
آپ کی، کسی ایک کا ساتھ دینا ہے آپ کو، کسی ایک آپ رہ رہے ہیں، دنیا میں رہ رہے ہیں، جی یہ ایک فارمولہ دیا مولا علی نے.